أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الکرام بزرگ دوستوں ساتھی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ اس رب کریم نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی. ہمارے معاشرے کے اندر جو کسی کے بارے میں ہم معاشرتی امن کے لیے کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں تو بڑا خوبصورت اصول سورہ حجرات کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے. اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر امن کا گہوارہ معاشرہ بن سکتا ہے، امن آ سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو چھاڑنے کا جو پروگرام ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، گھریلو مسائل اور جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر کوئی بد کردار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی خبر چلائے، کوئی خبر لے کے آئے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی گروہ ہو سکتا ہے، اگر اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر کوئی خبر فاسق فاجر بد کردار شخص لے کر آئے تو فتبینوا، اس خبر کے اوپر یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا یعنی خبر سے پہلے، یقین کرنے سے پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو. اس طرح نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم نادانی کے اندر، جہالت کے اندر کسی قوم، کسی شخص کو تکلیف پہنچا دو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بعد تم اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہو، نادم ہو، ندامت اختیار کرو، بعد اس کے کہ تم کسی کے بارے میں رائے قائم کر لو، اس کو تکلیف پہنچا دو. تو اس طرح ایک اصول بیان فرما دیا کہ معاشرے کے اندر اگر رہنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کی عزت جان مال کا محافظ ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک دوسرے کو محبت کے جذبات پیدا ہونے چاہیے، نفرت کے جذبات پیدا نہیں ہونے چاہیے. اس لیے اسلام نے بڑی خوبصورت تعلیمات دی ہیں. غیبت سے منع فرمایا، جھوٹ سے منع فرمایا، بری خبر اور کسی کے کردار کو چھالنے سے منع فرمایا، اور اس کی خوب تحقیق کرنے کا حکم فرمایا. جو انسان کسی کی عزت کو اچھالتا ہے اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں کہ جو کسی کی برائی بیان کرے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ردغۃ الحبال کے اندر اللہ رب العزت قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کو رکھے گا، ردغۃ الحبال کے اندر. اور وہ ردغۃ الحبال ایسی جگہ ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوں گے. وہاں پہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو کسی کی برائی بیان کرتا پھرتا ہے بلا وجہ، کہ اللہ رب العزت اس کو ردغۃ الحبال کے اندر قیامت کے دن جہنم کے اندر رکھے گا، جہاں پہ جہنم کا وہ مقام جہاں پہ جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتے ہیں. اور اس وقت تک وہ شخص وہاں پہ رہے گا جب تک کہ اس کی سزا پوری نہیں ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ ہم گھر کے اندر ہو یا معاشرے کے اندر ہو، جب کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو اس کی خوب تحقیق کرنی چاہیے. اگر سنی سنائی بات کے اوپر یقین کرنے کے بارے میں آقا نے فرمایا
کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کر دے، کہ ادھر سے سنی ادھر سے آگے کر دی۔ سنی سنائی بات کرنے والے کے بارے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ تو ہمیں کوئی بھی خبر جب کسی سے سنتے ہیں تو اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، تب جا کے آگے پہنچانی چاہیے، ورنہ ہم کسی کو بلا وجہ تکلیف پہنچا دیں گے اور یہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ پھر اس کا خمیازہ بھگتنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حکایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دیہات کے اندر کوئی بھینس گم ہو گئی تھی، کسی کی بھینس گم ہو گئی، پنچایت لا گئی، لوگ اکٹھے تھے وہاں پہ، بھینس کے بارے میں مختلف قسم کی معلومات دی جا رہی تھی کہ وہاں پہ ایک سکول کے استاد بھی موجود تھے، بڑے معزز۔ تو دور سے کوئی ایک دیہاتی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، دور سے ہی اس نے اونچی آواز میں کہا کہ وہ بھینس مل گئی ہے، ماسٹر جی کے گھر سے مل گئی ہے، باڑے سے مل گئی ہے۔ تو استاد صاحب شرم کے مارے وہ جو ہے نا ایک عزت پورے مجمع کے اندر اس کی عزت ہاتھ میں مل گئی کہ میرے گھر سے میرے باڑے سے وہ چوری کی بھینس مل گئی ہے، تو اب یہ لوگ کیا کہیں گے؟ پورے معاشرے کے سامنے اس کی عزت جو ہے نا ہاتھ میں مل گئی۔ تو لوگوں نے دیکھا، حیران ہو گئے، وہ شرم کے مارے اس نے سر جھکا لیا۔ آخر لوگ چشکتے چلے گئے کہ دیکھیں استاد کے گھر سے اگر بھینس مل گئی ہے تو پھر باقی کا کیا حال ہوگا۔ تو جب وہ اس طرح لوگ بکھر گئے تو پھر وہ دیہاتی دوبارہ گھر جاتا ہے، دوبارہ وہ استاد صاحب ادھر شرم کے مارے بیٹھے رہے، بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر وہ دوبارہ بندہ آتا ہے اور استاد کے پاؤں پکڑتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے وہ اصل میں تحقیق نہیں کی تھی خبر کی، وہ ساتھ والے پڑوسیوں کے گھر سے ملی۔ تو استاد صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور۔ اس نے کہا کہ اب تم بے شک اعلان بھی کروا دو نا کہ استاد بے گناہ ہے، لیکن اب کوئی یقین نہیں کرے گا، مجھے چور کے نام سے ہی یاد کریں گے۔ تو اس لیے عزت اچھال دینا کسی کی، آقا نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کی اگر آپ وہاں پہ عزت اچھالیں گے جہاں پہ اس کی عزت بنی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت تمہاری بھی وہاں پہ عزت اچھالے گا جہاں پہ تمہاری عزت بنی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اگر تم کسی کی عزت اچھالو گے وہاں پہ جہاں پہ اس کی عزت بنی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ تمہاری بھی وہاں پہ عزت اچھالی جائے گی، تمہاری بھی وہاں پہ ذلت ہوگی جہاں پہ تمہاری عزت بنی ہوگی۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے، کسی کے بارے میں گواہی دینے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی خبر چلانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ تو آج کل تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ابھی لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کی خبریں چل جاتی ہیں، یعنی اس قدر مزیدار خیز قسم کی خبریں اور بگاؤ قسم کے میڈیا جس کے اوپر خبریں چلا چلا کے لوگ اپنے مذموم مقاصد پورے کرتے ہیں اور لوگ کسی کی عزت اچھال کے اس کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی عزت کو اچھالتا پھرے، بلکہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کا مقام ہے۔ ہاتھ اور زبان کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور تمہاری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کہ زبان سے انسان چند الفاظ نکالتا ہے لیکن اس زبان کی وجہ سے ایسے زخم لگ جاتے ہیں کہ پھر وہ ساری زندگی بھی زخم بھر نہیں سکتے۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تجھے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہے کہ جو تمہاری دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اس کی ضمانت دے دو، اور جو دوسری چیز ہے دو ٹانگوں کے درمیان یعنی اپنے نفس کی ضمانت دے دو اور اپنی زبان کی ضمانت دے دو، ان کا استعمال حکم خداوندی کے مطابق کرو۔ تو آقا نے ایک سند دے دی، ضمانت دے دی، مخبر صادق فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کے بس میں ہے یہ دو چیزیں، انسان اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے، انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔
اور کسی کو زبان کی وجہ سے تکلیف نہ دے تو پھر اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ تمہیں جنت کی زبان نہ دیتا. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے جو جھگڑے فسادات کسی زبان کی وجہ سے، کسی بے بنیاد الزامات کی وجہ سے، جھوٹی خبریں پھیلانے کی وجہ سے جھگڑے اور فسادات بنتے ہیں. گھر کے اندر اگر ساس اور بہو کے جھگڑے جو مشہور ہیں ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہم سنی سنائی بات کے اوپر زیادہ غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. کسی نے ادھر کہہ دیا کہ آپ کی ساس یہ کہہ رہی تھی، کسی نے بہو کو کہہ دیا کہ تمہاری ساس تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، اور کوئی کسی نے کہہ دیا تمہاری بہو یہ کہہ رہی تھی. تحقیق نہ کی اور سنی سنائی بات کے اوپر غور کر کے اس کے اوپر عمل کر لیا، یقین کر لیا، تو پھر ادھر سے جھگڑے اور فساد کی وہ جو ہے نا آغاز ہو جاتا ہے، اور ادھر سے سنی سنائی باتوں کی وجہ سے دنگا فساد ارادے کہاں سے کہاں معاملات بگڑ جاتے ہیں. کسی کے بارے میں بھی اگر ہم رائے قائم کریں تو سب سے پہلے اس خبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے. جس طرح سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو لوگ والذین یرمون المحصنات، کہ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اور ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سے نور کے اندر یہ سزا بیان فرما دی، حد قذف جسے کہتے ہیں کہ لوگ کسی کے بارے میں پاک دامن عورت کے بارے میں زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی پاک دامن عورت کے بارے میں زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ اس کے بارے میں پیش نہ کر سکے تو پھر ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ 80 کوڑے لگانے چاہیے. حد قذف یعنی جھوٹ کی سزا، ان کو 80 کوڑے لگانے چاہیے. اور اگر وہ ثابت نہ کر سکیں، یقیناً اس طرح وہ ثابت نہیں کر سکتے، 4 گواہ زنا کے اوپر پیش کرنے کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کسی حقیقت میں اس کے اندر فلسفہ یہ بھی ہے کہ چاہے کوئی گناہ گار ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے. زنا کی کیفیت کے اندر 4 گواہ کا ہونا لانا بڑی مشکل ہے. اللہ نے اصول بیان فرمایا کیسے کسی کے بارے میں سن کر زنا کی تہمت لگا دینے سے پہلے غور کرو کہ 4 گواہ بھی پیش کر سکو گے. اگر شرعی اصولوں کے اوپر عدالتیں قائم ہو تو جو کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں ان کو سرعام 76 لگائے جائیں، 80 کوڑے لگائے جائیں تو کسی کی عزت کو سالتے ہیں. تو اس کے اندر فلسفہ یہ بھی ہے کہ ہمیں دوسروں کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے، پردہ پوشی کرنی چاہیے. کہ ایک انسان اگر زنا کا ارتکاب بھی کرتا ہے تو وہ کسی کے سامنے تو نہیں کرتا، وہ چھپ چھپا کے کرتا ہے. اللہ نے اس کو پردہ رکھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ 4 گواہ بھی لائے گا. جو کسی کے اوپر تہمت لگائے گا تو 4 گواہ بھی لائے. اگر 4 گواہ وہ نہیں لا سکتا تو پھر جو تہمت لگانے والا ہے اس کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی پردہ پوشی بھی کرنی چاہیے. کسی کا گناہ دیکھیں تو اس کو اچھالنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے. کیونکہ دنیا کے اندر اگر کوئی کسی مسلمان کی عیب جو نہیں کرتا بلکہ عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تو آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے. ہر انسان گناہ گار ہے. انسان اپنے دامن کے اندر دیکھے، اپنی گریبان میں جھانک لے. انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور ہم دوسروں کی غلطیوں کو چھالتے پھریں معاشرے کے اندر اور امن کو تار تار کرتے پھریں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو چھالتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارے عیب ظاہر کیے جائیں گے. اور اگر ہم دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارے عیبوں کے اوپر بھی پردہ ڈالے گا اللہ رب العزت. اس لیے دیکھنا چاہیے کہ کسی مسلمان کی عزت کتنی زیادہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ کعبہ کو خطاب کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعبہ کو، خانہ کعبہ کی کتنی حرمت ہے کعبۃ اللہ کی، کہ دنیا جہان کا مرکز محور ہے، اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن ہے، بڑا مقام ہے، تبرک ہے، عزت اور احترام ہے کعبۃ اللہ کا. لیکن آقا نے کعبہ کو فرمایا اے کعبۃ اللہ تیری عزت اور حرمت بڑی ہے لیکن ایک بندے مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. ہم تو ایسے منہ اٹھا کے کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ بڑا کرپٹ ہے، وہ بڑا لعنتی ہے، وہ بڑا زناکار ہے. یہ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن
آقا نے فرمایا کہ بندے مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے. ہم ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں اسلام کی تعلیمات جو ہے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ اے میرے بھائی تمہارے اوپر سلامتی ہو، عظمتیں ہوں، اللہ کی رحمت و برکتیں ہوں، ہم تو عزت کے محافظ ہیں. سلامتی کا مطلب کیا ہے کہ ہم تمہیں دعا دیں تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کے ساتھ پھریں، یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ہم تیری عزت کے محافظ ہیں. سلام دینے کا مطلب ہے کہ اے بھائی، اے میرے مسلمان بھائی، انما المؤمنون اخوہ، جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے. آقا نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، اور المسلم اخو المسلم، آقا نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے. اللہ نے بھی فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان کسی کی عزت کو تار نہیں کرتا بلکہ اس کی عزت کو محافظ ہوتا ہے. اور ہم کہیں کہ بھائی تمہارے اوپر سلامتی ہو، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی پیٹھ کے اوپر چھڑا گھونٹیں، اس کے اوپر الزامات لگائیں، اس کی برائیاں بیان کرتے پھریں، تو اس طرح اللہ رب العزت کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے. ایک چیز ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ادب کریں، احترام کریں. اس کے لیے ہمارے مسلمان بھائی کے لیے ہمارے دل کے اندر ادب اور احترام ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. اور سلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر سلام کرتے ہیں، جس کو آقا نے فرمایا کہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، محبت بڑھانے کا ذریعہ تحفہ دو اور سلام کو عام کرو، آقا نے فرمایا تو سلام محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. سلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سلامتی کا جب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں مسلمان بھائی کے لیے، تو سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی عزت، جان، مال، اس کی حرمت کے محافظ بھی بنیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے سلام دیں اور اس کی جیب سے کوئی چیز نکال لیں، پیسے نکال لیں، چوری کر لیں، اس کی عزت کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے والے بن جائیں. تو حکم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اور ادب اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت، جان، مال، آبرو کے محافظ رہیں. تو مسلمان نہ رشتہ توڑنے والا ہوتا ہے، نہ مسلمان چور خور ہوتا ہے، نہ مسلمان جھوٹا ہوتا ہے. آقا نے فرمایا کہ بندہ مومن باقی برائیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں لیکن ایک بندہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو آج ہم جھوٹ کو کتنا پروموٹ کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سنی باتیں کر کے لوگوں کو عزتیں سال کے ہمارا مرغوب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اگر کسی کی برائی بیان کرو گے چاہے اس کے اندر ہو بھی صحیح تو ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی غیبت نہ بیان کرو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کتنی بڑی وعید سنائی کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اگر تم برائی بیان کرو گے چاہے اس کے اندر ہو بھی صحیح، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود بھی ہو تو آپ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ حجرات کے اندر کہ تم کیا پسند کرتے ہو کہ کسی مسلمان بھائی کو مردہ گوشت موش کے کھا جاؤ؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں پسند کرتا کہ ہم ایک دوسرے کا گوشت کھائیں، مردہ بھائی کا. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ فکرہتموہ، کہ تم اس کو تو ناپسند کرتے ہو. کہ مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا چاہے اس کے اندر وہ برائی موجود بھی ہو تو یہ غیبت کہلاتا ہے. اور اس غیبت کو آقا نے قرآن میں پہلے بیان فرمایا کہ مسلمان بھائی کی گوشت کھانے کے برابر. تو اس لیے غیبت یہ بھی ایک زبان کا گناہ ہے، یہ بھی جھوٹ پر ایک مبنی ہے. اگرچہ یہ سچی بات بھی ہو کہ آقا نے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کا وطیرہ تھا کہ جو بھی بات ہوتی وہ کہتے کہ اللہ و رسولہ اعلم. صحابہ کے جواب کے اندر عشق مصطفیٰ جھلکتا ہے، محبت مصطفیٰ جھلکتی ہے. بات کا جواب نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ اعلم، سرکار خود بیان فرمائے جو چیز آپ فرما دیں وہی ہم جانتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، یا رسول اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ ذکر کا احاطہ بما یکرہ، آقا کے الفاظ مبارک ہیں کہ ذکر کا احاطہ بما یکرہ ہو، کہ اپنے مسلمان بھائی کا ایسا ذکر کرنا کہ جو اسے ناپسند ہو. یعنی ایک مسلمان بھائی ایک محفل کے اندر نہیں ہے اور ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا
ایسا ذکر کر رہے ہیں جو اسے ناپسند ہو، تو اسے کہتے ہیں غیبت۔ تو صحابہ نے پوچھا، آگے یہ بھی سوال صحابہ نے پوچھ لیا اور ہمارے لیے آج بھی وہ سند بن گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچی بات بھی نہیں کر سکتے کہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو پھر بھی ہم نہیں کر سکتے؟ آقا نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، یہی غیبت ہے کہ مسلمان بھائی نہیں ہے اور وہ اس کی عدم موجودگی کے اندر ہم اس کا ایسا ذکر کر رہے ہیں جو اس کو ناپسند ہے، اگرچہ اس کے اندر موجود ہے وہ چیز، تو یہ غیبت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، بے شک وہ بولتا ہے، لیکن ہم اس کی پیٹھ پیچھے نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹا انسان ہے، کہ یہ غیبت میں آتا ہے۔ اور اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں بیان کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو یہ بہتان ہو جائے گا، غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہو جائے گا۔ لہذا ہمارے لیے عافیت اسی میں ہے، ہم اپنی گریبانوں میں جھانکیں تو کتنی محفلوں کے اندر کتنی باتیں کرتے ہیں، ہماری وہ کہتے ہیں اسمال مائنڈ ڈسکس پیپل، کہ چھوٹے ذہن جو ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ایوریج مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز، جو ایوریج قسم کے مائنڈ ہوتے ہیں آؤٹ درجہ کے، وہ آئیڈیاز کو مختلف قسم کے فلسفوں کو بیان کرتے ہیں، اور گریٹ مائنڈ کی کوائٹ، یہ کسی فلسفی کا بیان ہے، گریٹ مائنڈ ہوتے ہیں نا، بڑے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو خاموشی آقا نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ خاموشی من سمت نجات، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ یعنی ایک مختصر سے الفاظ ہے، من سمت نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ہم بیان کریں گے کسی کی، اگر وہ جھوٹ ہوگا تو بہتان ہو جائے گا، اگر ہم کسی کی بارے میں بری بات بیان کریں سچ ہوگا تو وہ غیبت ہو جائے گی۔ ہمارے لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہم خاموش رہیں، تو ہم نے اپنی گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اور اس آیت کی نسبات اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی بدکردار شخص، چاہے میڈیا ہو یا کوئی شخص ہو، اگر وہ خبر لے کے آئے تمہارے لیے ضروری ہے فتبینوا، اس بات کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو جہانی جہالت کے اندر، اور پھر اس کے اوپر جو تم کر بیٹھو اس کے اوپر پھر تم پچھتاتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، اور حق اور سچ کی تحقیق کرنی چاہیے، اور ایسے خبریں پھیلانے سے پہلے اپنی اس اسلامی تعلیمات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کو تو فائدہ ہی ہونا ہے لیکن ہمیں ضرور نقصان ہوگا کہ ہم اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔